میں جانتے ہیں کیا کام والوں کو ان لوگوں نے پڑھایا نہیں. لوگوں نے پڑھایا یہ لڑکے آن لائن ہاں جب جیسے کہ ہلو ہلو کتاب لے کے آئے یار دیا ہلو Yes, sir. ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا وائی فائی جی سارے لوگ آ گئے. آواز آ رہی ہے ہماری نہیں؟ Yes, sir. آ رہی ہے آپ کی آواز. ٹھیک ہے تو جتنے لوگ جوائن ہونا تھے جوائن ہو گئے ہیں فی الحال. ہم لوگ کے لیے بہرحال پچھلی بار آپ لوگ ہم ہی ساتھ تھے. کلاس اتفاق سے ہم کو ہی ملا ہے پڑھانے کے لیے. لیکن سلیبس ہمارا چینج ہو گیا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے چونکہ آپ اپ گریڈ ہو گئے ہیں. اب فرسٹ سیمسٹر سے سیکنڈ سیمسٹر آ گئے ہیں تو اس وجہ سے ہمارا کلاس بھی چینج ہو گیا ہے. وہ سلیبس بھی چینج ہو گیا ہے. تو جو پرانے سلیبس کے حساب سے ہمارے بہت سے طالب علم تھے جو ہمارا پرانا ایکسپیرینس ہے اس کے حساب سے دیکھیں تو وہ پورے سیمسٹر تقریباً ان کو الفابیٹ ہی یاد نہیں ہو پائے تھے. وہ الفابیٹ ہی یاد کرتے رہے اور ہم ان سے کہتے رہے اور ان کا سیمسٹر گزر گیا. لیکن اس بار ہم چونکہ ہمارا سلیبس بھی الفابیٹیکل سینٹرک نہیں ہے. ہم فرسٹ ایئر میں نہیں ہیں سیکنڈ ایئر میں آ گئے ہیں. تو آج ہم زیادہ گفتگو کریں گے تھوڑا سا اپنے سلیبس کو ایلیبوریٹ کرنے کی, سلیبس کی تفصیلات بیان کرنے کی, کیونکہ شاید یہ ہماری آپ کی پہلی ملاقات ہے سیمسٹر کی. تو ہم آج اس سلیبس کو اپنے جو نیا سلیبس ہے ایلیمنٹری کا اس کو انٹروڈیوس کرنے کی اور اسی کو بیان کرنے کی اس کا تھوڑا سا تفصیلات اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے. یہ سیکنڈ وہ ہے. اس میں بھی پہلے سلیبس کی طرح ہمارے پاس پڑھانے کے لیے 4 یونٹ ہیں اور ان 4 یونٹ میں پہلا یونٹ
عبارت خوانی اور اس کی تفہیم، یعنی آپ کو ٹیکسٹ پڑھنا آنا چاہیے اور اس کو سمجھنا آنا چاہیے، یعنی ٹیکسٹ ریڈنگ اینڈ ٹیکسٹ انڈرسٹینڈنگ. تو پہلے سے اب بالکل الگ ہو گیا ہے. اب ہم نہیں کہیں گے کہ آپ کو الف بے آتا ہے یا نہیں آتا ہے، کیونکہ پچھلے سیمسٹر میں اور پچھلے سلیبس کے حساب سے آپ کو الفابیٹ یاد ہیں، آپ کو لفظ کو کیسے جوڑا جاتا ہے وہ بتا دیا ہے، اور اس کے حساب سے اب آگے کی بات شروع ہوگی. اب آگے کی بات ہوگی کہ جو آپ نے الفابیٹ اردو کے یاد کیے تھے، جو لفظوں کو جوڑنا سیکھا تھا آپ نے، اس کے اعتبار سے ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں، اور آپ کے اندر بہت سارے طلبہ ایسے تھے یا ہیں کہ جن کو وہ چیزیں آ گئی ہیں. تو اب آپ کو اس سے آگے کی اسٹیپ پہ، آگے منزل پہ، یا اس سے ایک قدم آگے لے جانے کے لیے اب یونٹ کا پہلا حصہ یہ ہے کہ آپ کو عبارتیں دی جائیں گی، کچھ ٹیکسٹ دیا جائے گا. اس ٹیکسٹ کو آپ کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ کو وہ سمجھ میں آنا چاہیے. اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو ہم نے جیسے کہا تھا کہ کسی بھی زبان کو آنے کے لیے یا کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے جو 4 ڈائمنشن آپ کو بتائے تھے ہم نے، وہ یاد ہے کسی کو؟ ہیلو ہیلو ہیلو. زبان کو سیکھنے کے لیے اب آپ لوگ میوٹ لگا کر کے غائب ہو گئے ہیں. سیکھنے کے لیے ہم نے آپ کو 4 ڈائمنشن بتائے تھے کہ یس سر بتایا تھا. جی کون کون سے ہیں، یاد ہیں؟ یس سر، بولنا، پڑھنا اور جی، سمجھنا اور لکھنا. جی، نہ. تو ہم لوگ پہلے والے اسٹیپ سے آگے آئے ہیں. اب ہم کو جو عبارت خوانی اور اس کی تفہیم پہلا یونٹ جو ہے، اگر آپ سلیبس آپ لوگوں کے پاس ہے بھی نہیں؟ ابھی نہیں ہے. ابھی میں آپ کو جسٹ ابھی سلیبس بھیج رہا ہوں. مجھے لگا کہ شاید ڈپارٹمنٹ سے بھیج دیا گیا ہوگا. بس یہ ہے کہ وہ اردو میں ہے، اور اردو میں آپ لوگوں کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں ہو سکتا ہے کہ وہ تو ہم کریں گے کہ ہندی میں یا انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو بھیج، تاکہ آپ لوگوں کو وہ سلیبس پہلے سمجھنا آنا چاہیے، تاکہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں وہ چیزیں معلوم ہیں آپ کو. وہ چیزیں معلوم ہونی بہت ہی ضروری ہے. ہم نے گروپ پہ سلیبس بھیج دیا ہے، تو بہرحال اس کو دیکھ لیجیے گا. جو سمجھ میں نہ آئے وہ ہم سمجھ لیں گے. سلیبس کا پہلا حصہ یہ ہے انٹروڈکشن آف اردو پروز اینڈ پوئٹری. یہ ہمارے سلیبس کا ٹائٹل ہے. اس کو 4 حصوں میں بانٹا گیا ہے. اردو پہلا یونٹ ہے اردو عبارت خوانی اور اس کی تفہیم. آپ لوگ لکھنا چاہیں لکھ لیں، تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے سمجھنے میں. اردو عبارت خوانی اور اس کی تفہیم، یہ پہلا یونٹ ہے. یہ اردو میں ہے. ہم اس کو اگر انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں آپ کو سمجھانے کے لیے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ ریڈنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ، فرسٹ یونٹ. آپ لوگ لکھ لیجیے، ٹیکسٹ ریڈنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ، پہلا یونٹ عبارت خوانی اور اس کی تفہیم. اس کو پڑھاتے ہوئے آپ کو ہم مختلف ٹیکسٹ، ڈفرینٹ اسٹوریز یا کچھ بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم آپ کو دے سکتے ہیں. آپ آپس میں شیئر کر سکتے ہیں، آپ آپس میں باتیں کر سکتے ہیں، اور اس کو بھیجیں گے. اس کو آپ پڑھیے، اس کو سمجھیے. اگر پڑھ لیں گے تو آپ سمجھ پائیں گے. سر عبارت جی، خوانی اور کیا بولا ہے سر؟ عبارت خوانی اور اس کی تفہیم.
اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹیکسٹ ریڈنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے, جی یہ سر. پہلا جی جی سر. سمجھ آ گیا جی. ٹیکسٹ ریڈنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ یہ آپ کا پہلا یونٹ ہے. اس کو پڑھانے کے لیے, سمجھانے کے لیے آپ کو چھوٹی چھوٹی اسٹوریز یا چھوٹے چھوٹے واقع یا چھوٹی چھوٹی باتیں آپ آپس میں شیئر کر سکتے ہیں گروپ کے اوپر, یا ہم دیں گے آپ کو, اور ان کو آپ آپس میں پڑھیے, اس کو سمجھیے, اس کو جوڑنے کا. یعنی اب آپ سیکنڈ اسٹیپ پہ ہیں. پہلے اسٹیپ میں جو ہم نے آپ کو جوڑنا لفظوں کو سکھایا تھا کہ لفظ کے 3 حصے ہوتے ہیں اردو میں, بگننگ اینڈ مڈل اینڈ لاسٹ, اب وہ چیزیں ختم ہو گئی. اب آپ کو سینٹینس دیے جائیں گے پورے. اب آپ کو پیراگراف یا کوئی اسٹوری چھوٹی دی جائے گی, اس سے آپ سے پڑھنا ہے. آپ کو پڑھ کے اس کو پڑھ پائیں. دیکھیے, کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اگر آدمی نے اس کو صحیح سے پڑھ لیا تو پھر اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اگر پڑھ ہی نہیں پائے یا غلط پڑھا تو پھر اس کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ پہلے یونٹ کا حصہ ہے, ٹیکسٹ ریڈنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ. دوسرا یونٹ ہے الفاظ کو جوڑ کر جملے بنانا, یعنی سینٹینس میکنگ. ابھی تک ہم لوگوں نے جو پڑھا تھا وہ ورڈز کو جوڑ کر کے, ہم الفابیٹ کو جوڑ کر کے ورڈز بنا رہے تھے. یعنی ابھی تک ہم نے حروف کو جوڑ کے لفظ بنانا سیکھا تھا, الفابیٹ کو جوڑ کے ورڈز بنانا سیکھا تھا, اکشر کو جوڑ کر کے شبد بنانا سیکھا تھا. اب شبدوں کو جوڑ کر کے واکیہ بنانا سیکھا. اب ہم ورڈز کو جوڑ کر کے ایک سینٹینس بنانا سیکھیں. الفاظ کو جوڑ کر کے ہم جملے بنانا سیکھیں. یہ سیکنڈ یونٹ ہے کہ کس طریقے سے ہم بنچ آف ورڈز کو کنورٹ کریں گے سینٹینسز میں. ہاؤ ٹو میک سینٹینس ود دا ہیلپ آف ڈفرینٹ ورڈز. اس سے پہلے والے سیمسٹر میں ہم نے سیکھا تھا ہاؤ ٹو میک ورڈز ود دا ہیلپ آف الفابیٹ. سمجھ رہے ہیں کہ فرق ہے دونوں میں. پہلے الفابیٹ سے ہم شبد بنا رہے تھے, پہلے ہم الفابیٹ سے ورڈ بنا رہے تھے, اکشر سے شبد بنا رہے تھے, یا اردو میں کہیں تو حروف سے الفاظ بنا رہے تھے. لیکن اس بار جو ہمارا سیکنڈ یونٹ کا سلیبس ہے اس میں ہم کو شبدوں کو واکیہ میں بدلنا ہے, الفاظ سے جملے بنانا ہے, ورڈ سے سینٹینس بنانا ہے. یہ اس کے بنانے کی پریکٹس, اس کے بنانے کی مشق, اس کو لکھنے کی مشق, یہ دوسرے یونٹ کا حصہ ہے. اور تیسرے اور چوتھے یونٹ میں جیسے پچھلی بار بھی کتاب تھی ویسے ہی اس بار بھی تیسرے چوتھے یونٹ کا حصہ کتاب ہے. یعنی ابتدائی اردو اور چوتھے یونٹ میں آسان اردو شاعری. تو ہم نے سلیبس آپ کو گروپ پہ بھیج دیا ہے. آج اس سلیبس کو ایک بار آپ لوگ اپنے حساب سے پڑھنے کی کوشش کریے گا, اور یہ سمجھ کے پڑھیے گا کہ چونکہ اس بار ہمارے سلیبس کا حصہ ہے ٹیکسٹ ریڈنگ, تو ہم سب سے پہلے اپنے سلیبس کا ٹیکسٹ پڑھیں گے. ٹیکسٹ ریڈنگ ہمارے سلیبس کا حصہ ہے, تو سب سے پہلے ہم اپنے سلیبس کا ٹیکسٹ پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. چونکہ اس میں تھوڑا سا سمجھنا اس لیے بھی آسان ہو جائے گا کہ ہم آپ کو ابھی اس کے بارے میں بریف کر چکے ہیں. یعنی عبارت خوانی اور اس کی تفہیم, دوسرے الفاظ کو جوڑ کے جملے بنانا, دونوں کو سمجھیے گا. اگر پچھلا سلیبس آپ کے پاس ہو تو اس کو اٹھائیے گا, اور آج کے سلیبس کو اٹھائیے گا یعنی سیکنڈ سیمسٹر کے, اور دونوں کو دیکھیے گا
تو سیکنڈ یونٹ میں اس میں کیا تھا، حروف کو جوڑ کے الفاظ بنانا، یعنی اچر کو جوڑ کر کے شبد بنانا. اس میں کیا ہے، شبدوں کو جوڑ کر کے واقع بنانا، لفظوں کو جوڑ کر کے جملہ بنانا، ورڈز کو کلیکٹ کر کے ایک سینٹینس میں کنورٹ کرنا. یہ آپ کا اپ گریڈیشن ہے، آپ آگے جائیں گے. تو یہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہے. سلیبس آپ کو بھیج دیا گیا ہے. اور تیسرے اور چوتھے یونٹ میں کتاب ہے ایک NCPUL قومی کونسل برائے فروغ اردو کی چھپی ہوئی ابتدائی اردو کے نام سے، وہ میں آپ کو گروپ پہ بھیج دوں گا. آپ اس کو پڑھیے گا. اس میں وہی اسٹوریز، وہی چھوٹی چھوٹی چیزیں. آسان اردو شاعری ہے، یہ بھی شاعری تو آپ لوگوں کے مطلب مزاج کے حساب سے آپ کا اچھا ٹاپک ہے. آسان اردو شاعری، وہ بھی آسان اردو شاعری پڑھنا ہے تو میرے خیال سے ہر آدمی اس میں انٹرسٹ بھی رکھے گا. اس کتاب کو تو پڑھ ہی ڈالیں گے، سب امید ہے کہ شاعری سننا سب کو اچھا لگتا ہے، شاعری پڑھنا سب کو اچھا لگتا ہے، شاعری کرنا سب کو اچھا لگتا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ لٹریری فارم میں غلط ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے سلیبس کا انٹرو ہے، سلیبس کا انٹرو ہے، چونکہ ہم اور آپ فرسٹ ٹائم میٹ کر رہے ہیں، مل رہے ہیں. اور ابھی جب تک حالات صحیح نہیں ہو جاتے تب تک شاید ہم آن لائن ہی ملتے رہیں گے. کیونکہ انتظامیہ اور یہاں کا لوکل ایڈمنسٹریشن، سرکار چاہ یہی رہی ہے کہ ہماری صحت سب سے اہم ہے. ہم باقی ہیں تو جگ باقی ہے، ہم صحیح ہیں تو سب صحیح ہیں. اس لیے وہ بندشیں، وہ پابندیاں، وہ چیزیں سب چل رہی ہیں صحت کا خیال رکھنے کے لیے. آن لائن ہی کلاسز ہوں گے جب تک. تو آن لائن کلاسز ہونے کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو گروپ پہ کچھ اسٹوریز یا کچھ ٹیکسٹ یا کچھ بھی بھیجیں گے اور آپ اس کو پڑھیں گے، دیکھیں گے. لیکن ہم اگر اس کو بانٹیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 2 یونٹ ہیں، فرسٹ اور سیکنڈ، فرسٹ میں ریڈنگ یا پڑھنے سے ریلیٹڈ ہے اور سیکنڈ یونٹ لکھنے سے ریلیٹڈ. یعنی اس بار کا جو ہمارا سلیبس ہے وہ سلیبس پڑھنا اور لکھنا، یہ دونوں چیزیں ہم کو آ جائیں تو اس سیمسٹر کا ایلیمنٹری تقریباً پورا ہو جائے. تو اس سلسلے سے ہم کل سے کچھ اسٹوریز یا کچھ چیزیں آپ کو شیئر کریں گے جسے آپ گروپ پہ پڑھیں، لکھیں، اس کو ڈالیں تاکہ ایکٹیویٹیز بھی چلتی رہیں. اگر آج کسی کے پاس کوئی سلیبس، یا میں نے گروپ پہ جو ابھی سلیبس بھیجا ہے وہ گروپ کھولیے، آپ لوگ گروپ کھولیے، اس پہ مل جائے گا. ہلو ہلو یس سر. جی سر، مل گیا. مل گیا ہے. جی سر. اس کو ایک بار پڑھیے، پڑھیے تاکہ ہم بھی سن لیں. جی پڑھیے، پڑھوائیں گے ہم سب سے ہی. جی ایک ایک کر کے پڑھ لیے، زیادہ بہتر ہے، سبھی پڑھیں گے. ورشا ورما کون پڑھ رہا ہے؟ ورشا شرما. جی سر. جی سلیبس ملا؟ جی سر. ہاں تو اس کو ایک بار پڑھیے آپ. سر یہ تو اردو میں ہے. جی سر یہ تو اردو میں ہے نا؟ ہاں تو اردو کا سلیبس ہے تو اردو میں تو ہوگا ہی. جی سر. تو ابھی ہم اوپر سے پڑھنا شروع کریے، کم سے کم جو انگریزی میں. سر اتنی ٹف اردو لکھی ہے، ہم لوگ پڑھیں گے کیسے؟ کیسے پڑھیں گے؟ اب تک تو سیکھا ہوا ابھی فرسٹ ایئر پڑھ چکی ہو. الف ب اچھا پڑھ دو، اس میں کون کون سے وہ ہیں اچھر، کون کون سے ہیں. سر اس میں ماترائیں بھی تو لگی ہے. ماترائیں نہیں لگی ہیں. اچھر خالی پڑھ دیجئے.
कौन कौन से अक्षर हैं? अरे भैया जी अच्छा, तद्दीक औरत रहे ओके कोरोना हो गया रहे। कौन पढ़ेगा? सर हम पढ़े? जी पढ़िए। जी पढ़िए आप। इबारत खानी और उसकी तफहीम, यूनिट सेकेंड। अल्फाज को जोड़कर जुमले बनाना, लिखने की मशक, नकल और इमला, यूनिट थर्ड। इब्तदाई उर्दू इब्तदाई नहीं, इब्तदाई। जी, इब्तदाई, इब्तदाई नहीं है, दाल है। इब्तदाई उर्दू कौमी को नस्ल बराए फरवज। सर फरवज लिखा है ये फरोग, क्या? फरोग फरोग उर्दू। काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान। यानी यानी बस इतना ही सर आ रहा है। आगे क्या है? नई यूनिट दिल्ली। फोर आसमान और शायरी। और नहीं, उर्दू है। अच्छा उर्दू। आसमान और आसमान नहीं है, आसान है। अच्छा कहाँ है उसमें? आसान उर्दू शायरी कौमी को नस्ल बराए फरवज फरोग उर्दू उर्दू जबान। फरोग उर्दू जबान। जी, तो पहला वाला आपने जो पहला यूनिट पढ़ा है, क्या है उसको पढ़ो एक बार फिर से। इफ्तारत खानी और उसकी और तफहीम। उसकी तरकीब। तफहीम। क्या मतलब हुआ इसका? टेक्स्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, हाँ बता चुके हैं इसीलिए। तफहीम किसे कहते हैं? अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, और कोई पढ़ेगा? यस सर। जी पढ़िए, कौन आवाज आई? यूनिट फर्स्ट इबारत खानी और इसकी तफहीम। यूनिट सेकंड अल्फाज को जोड़कर जुमले बनाना, लिखने जी की मश्क, नकल और इमला। यूनिट थर्ड जी इब्तदाई उर्दू कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान नई दिल्ली। जी यूनिट फोर आसान उर्दू शायरी कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान नई दिल्ली। जी, हो गया। आप क्या पढ़ा? और कोई पढ़ेगा? अनुज सिंह। नो सर। जी पढ़िए। दीपक कुमार। जी सर। जी, सिलेबस पढ़ेंगे? सर पढ़ने में सर दिक्कत होती है, जोड़ के पढ़ नहीं पाते, जल्दी लिख लेते हैं सर। अच्छा, लिख लेते हैं। जी सर। अच्छा, जो आपके सामने सिलेबस रखा है उसमें जी जोड़ के बोल नहीं पाएंगे, तो जो अक्षर है वो अक्षर बता सर, सकते हैं कौन कौन? अक्षर सर बता देंगे, बस सर मात्राएं नहीं समझ में आती है, कहाँ पे मात्रा लगेगी। तो जब जोड़ के पढ़ेंगे तब मात्राएं चाहिए। अच्छा, जैसा ये ऐसे लिखा तो हुआ है सर, इबारत खानी लिखा हुआ है, इसमें कौन कौन से अक्षर हैं आप अलग अलग यही बता दीजिए खाली। सर ऐन है जी। और बे है, अलिफ है, रे है, हाँ ते हाँ है और हाँ। खे है। आगे। वाव है सर, ये वाव है, फिर दाल, नहीं, वाह है, ठीक है। वाव, अलिफ और हम्म, सर, और सर ना कि क्या बोलते हैं उसे, जिससे ना का साउंड आता है, और बड़ी नून ए। नून। नून, नून और बड़ी ए। अलिफ, बड़ी है नहीं, वाव, रे, अलिफ, सीन, काफ और बड़ी ए। बड़ी है नहीं, छोटी है।
सर बड़ी है वैसे बनता है ना साइड से, जी छोटी सर, है जी ये, सर, जी सर। छोटी है। और ये सर ते और जी स्वाद है सर, स्वाद और है बेटा नहीं, और नहीं है स्वाद में, वो सर नुक्ता फे नहीं है क्या? फे, फे, जी जी हाँ पे फे है और सर है और छोटी ये है सर और मीम है। ठीक है। अच्छा है भाई, ये अलग अलग समझ रहे हो तो उसको जोड़ना भी आ जाएगा। सर इसको अलग अलग सर समझ रहे हो लिखना तो होगा, लिखने में सर पूरी स्टोरी लिख देंगे, लिखते चले जाएंगे, अच्छा लेकिन वही पढ़ना होगा सर, बहुत दिक्कत होती है। ये तो एक हिस्सा तो है भाई, अभी यूनिट का हिस्सा है, पढ़ना तो पड़ेगा। सर पढ़ना तो पड़ेगा, इसको ट्राई करिए, थोड़ा सा एलिबोरेट करिएगा तो आ जाएगा, सर आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है। जी सर। और कौन पढ़ेगा? काजल कुशवाहा सर जी, आप पढ़ेंगी? यस सर। जी पढ़िए। इबारत खानी और इसकी तफहीम, जी यूनिट सेकंड। जी अल्फाज, हम्म, अल्फाज को जी अल्फाज को जोड़ कर, जी जी जुमले बनाना, जी जी लिखने बात लिखने जी की जी ये सर मीम और सीन और ये सब क्या लिखा है? मेरा सीन नहीं है, शीन है। मश्क, मस्क, मस्त नहीं मश्क, मस्त, सा नहीं शाह बोलिए, मश्क। मश्क, जी नक्ल और इमला, नक्ल और इमला। नक्ल किसे कहते हैं? सर जी जिसको बोलते हैं आप लोग नकल करना बोलते हैं, नकल किसे कहते यस सर। हैं? नकल करना मतलब रीराइट, कुछ यस लिखा सर। हुआ है तो आप फिर से लिखेंगे। और इमला मतलब है कि कोई किसी चीज को बोल रहा हो आप उसको लिखिए। यूनिट जी यूनिट थर्ड। अब ये सर नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, कल से हम लोग मिलेंगे, भी एक मीटिंग में जा रहे हैं, विशेष आप मीटिंग लेना शायद कोरोना के सिलसिले से, यस सर। तो कर लेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट इसकी ले करके अटेंडेंस की आप ग्रुप पे भेज दीजिए। ठीक है, अगर कोई इसमें से कोई स्क्रीनशॉट ले करके, या मैंने ले लिया फिलहाल, अभी कल देखते हैं फिर। ठीक है, कल मिलेंगे, लेकिन इसको देख लीजिएगा सिलेबस को एक बार, हम कल सबसे सिलेबस ही पढ़वाएंगे। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं जरा मीटिंग में।